بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ جہاں سے دین سو تیرا چلے تھے مسلمان، جہاں سے دین سو تیرا چلے تھے تم مسلمانوں، ایمان پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ رات سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بڑک اٹھے ہیں آتش نمرود کے شعلے، بڑک اٹھے ہیں جسے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ مسلمان سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ جادوگر تو جادو کرے گا، وہ جادو کا اثر پہنچنا تو اس وقت پہنچے گا جب میرے اللہ کا حکم ہوگا۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوگا؟ ہاروت اور ماروت لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ نہ سیکھو، یہ کفر ہے اور یہ آزمائش کے لیے ہے، لیکن لوگ حد سے تجاوز کر جاتے اور کہتے نہیں ہمیں سکھا دو، تو پھر انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین ان کے پاس یہ بات کہنے کے بعد وہ لوگ ان کو جادو سکھا دیتے، اور سیکھتے بھی کیا تھے؟ اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا، اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا۔ کوئی مکروہ بولے تو انشاءاللہ اس کو لا کے دلیل پیش کرو، بولو تسلیم کر لیتا ہوں، اور نہیں پیش کر سکتے میری موت تک انشاءاللہ۔ چیلنج کر رہا ہوں ایک عرصے سے، مطلب ایک پچھلے 5 سال سے، تو بھی حرام ہے سگریٹ، اللہ کی قسم حرام ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ تو جادو ہے برحق، جادو ہوتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، جادو اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا، آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ آزمانا چاہتے ہیں اس لیے جادو میں حکم ہو جاتا ہے، اور جادو کا اثر ہو گیا۔ اب ہو گیا تو اس کا علاج کیسے ہونا، یہاں پر آ جائیے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرا، اللہ رب العالمین سن رہے، فرشتے لکھ رہے، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 کے مطابق فرشتے لکھ رہے میرا ہر لفظ۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرا، ان کی فیملی کھڑی ہوئی تھی سامنے۔ اے اللہ، اس بندے کی تقدیر میں دانا، پانی، سانسیں اگر باقی ہے تو اس کی تکلیف کو ختم کر دیجئے اور اس کو دائمی شفا دیجئے اللہ، اور اس کو توحید کے راہوں پر آپ لگا دیجئے اس کی موت آنے تک۔
تو میوزک اگر بجے گی، آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھ لیے ہیں، الحمدللہ شیطان بھاگ گئے ہیں، پھر آپ نے میوزک بجا دیے، پھر آ گئے مولانا صاحب آپ بولے آپ کی سی ڈی ہم لگائے، وہ پورا لگائے، پھر اس کے باوجود بھی مسئلے ویسے ہی ہو رہے، گھر میں عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ گر رہا وہ گر رہا، پھر کیسا آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت بآواز بلند پورے کمروں میں گونجا دیجئے تاکہ جو ہے شیاطین بھاگ جائے. پھر ہم نے کہا آپ نے ٹیلی ویژن نہیں بند کیا ہے، میوزک نہیں بند کیا ہے، اس وجہ سے آپ کی بندش نہیں ہو رہی ہے. ایمان مکمل لائیے اللہ رب العالمین کی ذات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور قرآن مجید پر، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا وہ ایمان مکمل لائیے، عمل ویسا کریے جیسے کرنے کا حکم ہے. پھر دیکھیے شیطان کی کیا مجال کہ وہ آپ کے گھر میں آ سکے، واللہ ہی نہیں آ سکے. کمرشل فیلڈ ہے یہ، اللہ ماشاءاللہ کون نہیں لیتا ہوں گا، سبحان اللہ 99.99% کمرشل فیلڈ ہے، اور اس کے اندر صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کا کام ہے اور کچھ بھی نہیں. عوام تو سب سے پہلے ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے، ڈر رہے شیطان سے، شیطان غلبہ پا رہا ہے، یہ انسانوں میں سے شیطان بھی غالب ہو رہا، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، پہلے ہی ڈرا دو کسٹمر بن گیا پکا. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی طور پر اس نے کفر کیا ہے اس چیز سے جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث. اس سے کفر کرنے والا جنت میں جائے گا. ایسے پیشنٹس جب میرے پاس آتے ہیں تو میں پہلے ان سے تفصیلی گفتگو یہ کرتا ہوں کہ کہاں کہاں پر گئے، کیا کیا علاج کرائے، اس کے بعد انہوں نے جو کچھ بھی علاج کروا چکے ہیں وہ علاج میں مجھے وہ باتوں کو قرآن حدیث پر پیش کرنا ہوتا ہے، پھر اپنے تجربے پر، ہمارے سلف کے تجربے پر سمجھنا ہے کہ بندہ کفر کی حالت میں ہے یا پھر ایمان کی حالت میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. گرامی قدر حضرات، آج بتاریخ 15 دسمبر سن 2013 مسجد اہل حدیث جیلانی واڑی میں یہ اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب بنائے، اور اس اجتماع کے خصوصی مہمان، خصوصی مقرر شیخ فصیح حیدرآبادی ہیں. میں تلاوت کلام اللہ کے لیے سب سے پہلے حافظ محفوظ الرحمان صاحب استاد مدرسہ حاجہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اس مضمون کا، اس جلسے کا تلاوت کلام اللہ سے آغاز کریں.